اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ حضرات محترم، مقصد کوئی لمبی چوڑی باتیں کرنا نہیں ہے، بلکہ قربانی کے سلسلے میں چند خاص باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر یہ مہربانی کی کہ آنے والا جو اتوار ہے اس دن انشاءاللہ العزیز ہم لوگ عید الاضحیٰ منائیں گے۔ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، یہ مسلمانوں کی عید ہے۔ ہر قوم کی اپنی اپنی عید ہے، ہر قوم کا اپنا اپنا ایک تہوار ہے جسے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے 2 عیدیں عطا کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ کے لوگوں کو 2 دن کھیل تماشے کرتے ہوئے دیکھا۔ کھیل تماشا مطلب ہمارے یہاں جیسے ایک چلن ہے کہ 10 محرم اور 11 محرم الحرام کو ہم ڈنڈے وغیرہ کھیلتے ہیں، اسی ٹائپ کا کوئی کھیل رہا ہوگا جس کھیل کے ذریعے وہ اپنے دلوں کو بہلایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، خوشیاں بانٹتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مدینہ والے کھیل تماشے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ ان کا جواب یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قدیم زمانے سے، پرانے زمانے سے ہمارے یہاں یہ چلن ہے کہ آج کے دن اس تاریخ میں ہم لوگ کھیلتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس خوشی کے دن سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ بھی تمہیں 2 خوشیوں کا دن عطا کرے؟ کیا اس خوشی کے دن سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ بھی تمہیں 2 خوشیوں کا دن عطا کرے؟ کیا تم اپنے پرانے زمانے کے لوگوں کے دیے ہوئے خوشیوں کے دن کو مناؤ گے یا اللہ کے دیے ہوئے خوشیوں کے دن کو مناؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ ہمیں دے دے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں 2 خوشیوں کا دن دیا، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہ 2 خوشیوں کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تم اسے مناؤ، اسے ادا کرو۔ عید الاضحیٰ سن 2 ہجری میں، سن 2 ہجری سے عید الاضحیٰ کا معاملہ ہمارے اور آپ کے درمیان آیا ہے۔ یہ بقرعید کا جو مسئلہ ہے سن 2 ہجری سے شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو 2 سال کے بعد یہ عید الاضحیٰ کا چلن چلا اور آج تک ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا۔ تو ہر قوم کو اللہ رب العزت نے عیدیں دی ہیں، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیدیں دی۔ ہماری 2 عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ عید الاضحیٰ جو ہے، یہ عید الاضحیٰ کیا چیز ہے؟ تو ہمارے اور آپ میں کا ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ بھئی عید الاضحیٰ میں قربانیاں کی جاتی ہیں، اور کیا ہے؟ آپ کی جانکاری کے لیے یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یا آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ صرف مسلمان کے مذہب میں ہی یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ ادر مذاہب کے لوگ بھی، الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ بھی قربانیاں کرتے ہیں۔ وہ کون ایسا دھرم ہے جس دھرم میں قربانی نہیں ہے؟ الا ماشاء اللہ، اکا دکا کو چھوڑ کر ہر دھرم کے لوگ قربانیاں مناتے ہیں۔ لیکن ان کی اور ہماری قربانی میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے فرق کو صاف لفظ میں فرمایا،
فصلی لربک ونحر، جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے ویسے ہی قربانی بھی اللہ ہی کے لیے کی جائے گی۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو قربانیاں کرتے ہیں وہ اپنے بتوں اور بھگوانوں کا نام لے کر کے کرتے ہیں۔ ان کی قربانی ہماری قربانی میں یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ وہ بھی قربانی کرتے ہیں، ہم بھی قربانی کرتے ہیں، مگر ہماری قربانی اللہ کے لیے ہے، ان کی قربانی ان کے خداؤں کے لیے ہے۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور سے فرما دیا کہ میرے حبیب آپ ساری دنیا کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ نماز اگر اللہ کے لیے ہے تو قربانی بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی، کسی اور کے نام سے نہیں ہو سکتی۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی قربانی کرتے ہیں اور مسلمان بھی کرتے ہیں، یہی سب سے بڑا فرق جو میں نے آپ کو بتایا مسلمان اور دوسرے لوگوں کی قربانی کے درمیان ہے۔ اب ایک تیسری بات جو قابل غور ہے وہ بھی سمجھنے کی ہے، وہ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کا فائدہ کیا ہے۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے دادا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور اس سنت پر میں عمل کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم بھی اس پر عمل کرو گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جب تک رہے مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی پیش کرتے رہے، ہر سال اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے۔ ایک موقع سے کسی نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے دادا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ ہمیں کہیں سننے میں غلط فہمی تو نہیں ہو گئی، آپ اون کی تو نہیں بات کر رہے ہیں، اون جس میں کئی بالوں کو جوڑ کر کے اون بنایا جاتا ہے، کہیں آپ اون کی تو بات نہیں کر رہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر اون میں جتنے بال ہیں ان میں سے ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی۔ اللہ کے رسول نے اس کی اہمیت کو صحابہ کرام کے درمیان اس طریقے سے بیان کیا کہ تمہارے لیے یہ نیکیاں ہیں اس کے اندر قربانی میں کہ ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے، اسے تم کیا کرو، اسے تم کیا کرو۔ یہ یاد ہے کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ جب قرآن پڑھیے گا تو پورا ایک لمبا واقعہ ہے قرآن کے اندر کہ عالم رویا میں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز، سب سے عزیز، سب سے پیاری چیز کو قربان کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری عمر میں جب پہنچے، جب ان کی عمر قریباً 90 تھی، قریباً 90، اور آپ کی اہلیہ بھی ضعیفہ ہو چکی تھی، امید نہیں تھی کہیں سے بھی بچہ ہو جائے، مگر اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کو خوشخبری دی اور بڑے جتن کے ساتھ، بڑی منت اور سماجت کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کری تو اللہ نے حضرت اسماعیل جیسا پھول حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ ربی حبلی من الصالحین، قرآن میں یہ جملہ موجود ہے، اے میرے رب مجھے ہبہ کر دے صالحین نیک بچوں میں سے۔ بڑی جتن کے ساتھ 90 سالہ دعا کے بعد ایک قیمتی بیٹا اللہ نے حضرت اسماعیل کو عطا کیا، اور پھر اچانک اللہ کا حکم ہوا کہ ان کو وادی ذی زرع میں لے جا کر کے رکھ دو، پہاڑوں کے درمیان، پہاڑوں کے بیچ میں لے جا کر کے رکھ دو، جہاں نہ کچھ کھانے کا ٹھکانہ، نہ پینے کا ٹھکانہ، نہ پانی کا کوئی چشمہ ہے یا کچھ نہیں ہے، حکم ہو گیا جاؤ رکھ دو۔ یہ صرف آزمانا تھا اپنے دوست خلیل کو کہ ذرا دیکھیں کہ میرا دوست خلیل میرے رضا پر راضی ہے یا نہیں ہے، میری مرضی پر راضی ہے یا نہیں ہے۔ یہ کہیں وہ اف اور بٹ کے جملے تو نہیں لگاتا۔ میں نے کہا جاؤ وہاں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم سوال کر سکتے تھے اے اللہ میری بیوی پانی کہاں سے پیے گی، وہاں تو کوئی چشمہ کنواں کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر، اے اللہ میرے بچے کیا کھائیں گے، میری بیوی کیا کھائے گی، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر یہ کوئی سوال نہیں، صرف رب نے کہا جاؤ رکھ دو، اٹھایا لے جا کر کے رکھ دیا۔
لیکن جب رکھا اور وہاں سے جب دور نکلنے لگے اس وادی کی طرف پلٹ کر دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا دیا، باپ تھے نا، شوہر تھے نا، اولاد کے لیے محبت تو ضرور تھی، حرف سوال نہیں لگایا، لیکن فوراً ہاتھ اٹھا کر کے کہا اے پاک پروردگار، اے مالک بے نیاز، میں تیرے سہارے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس پورے شہر کو میوے سے بھر دے، میوے سے بھر دے۔ آج پوری دنیا میں کھجور لوگ کہاں کا زیادہ کھاتے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ جب وہاں کچھ نہیں تھا، حضرت ابراہیم کی دعا سے اللہ رب العزت نے اتنا عطا کیا کہ آج ساری دنیا وہاں کے کھجور کو کثرت کے ساتھ پسند کرتی ہے اور کھاتی ہے، اور اگر الگ الگ قسموں کے کھجور آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ پلٹ آئے، وہاں سے لوٹ آئے، جب حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال ہو گئی تو خواب میں دیکھا کہ میں اپنی سب سے پیاری چیز ذبح کر رہا ہوں، سب سے پیاری چیز۔ واقعہ تھوڑا طویل ہے، میں اس کو بڑا شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پتہ چل گیا کہ میری تو سب سے پیاری چیز میرا بچہ اسماعیل ہے، جس کو میں نے بڑی منت کے ساتھ مانگا اور اللہ نے ہمیں دیا، اور میں اسے سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اب تو اسی کو قربان کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ قربانی کرنی ہے۔ گھر آئے، حضرت ہاجرہ سے کہا کہ بی بی میرے ایک دوست نے دعوت دی ہے، تیار کرو، اسے میں لے جاؤں گا۔ دعوت کا مطلب ہی ہوتا ہے بلانا، میرے ایک دوست نے بلایا ہے، میں اس کو لے جاؤں گا۔ بیوی نے تیار کیا، بیٹے کو لے کر کے چلے۔ اب دیکھیے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنیا، قرآن کے الفاظ سنیے، اللہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، کیا پیارا انداز ہے، ذرا سنیے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو اپنی رائے بتا، تو کیا کہتا ہے؟ میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اپنی رائے بتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ اب بیٹے کا جواب سنیے، یا ابتی، اے میرے بابا، افعل، کر لیجئے جو بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو ذبح کر دیجئے، بلکہ جملہ کیا ہے، افعل، کریے، آپ جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریے آپ۔ میں حرف شکایت لانے والا نہیں اپنی زبان پہ۔ باپ اور بیٹے کے درمیان کی اس گفتگو کو دو سن رہے تھے، ایک اللہ سن رہا تھا اور ایک شیطان۔ شیطان نے دیکھا کہ باپ ابراہیم تو لگتا ہے کہ اس امتحان میں بڑی تیزی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ پاس ہو جائیں گے۔ قریب آیا، کہا ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ خواب پر اتنا بھروسہ، خواب نہ دیکھا ہے تم نے، خواب پر اتنا بھروسہ کہ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے نزدیک یہ خواب ہے، میرے نزدیک یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے کنکڑ اٹھائی اور مارا۔ شیطان وہاں سے بھاگا، پھر بیٹے کے پاس آیا، کہا بیٹا باپ تمہیں ذبح کرنے والے ہیں، کیا کہتے ہو؟ ذبح کرنے والے کیا کہتے ہو؟ ایک جان ہے، ایک بار مر گئے تو دوبارہ نہیں آؤ گے۔ جواب ہے یہ میرے رب کا حکم ہے، اسماعیل کو تو اللہ نے ایک جان دی ہے، ہزاروں جان اس اللہ پر قربان ہے جس نے مجھے قربان ہونے کا حکم دیا۔ اب جب یہ سنا تو شیطان نے دیکھا کہ نہ باپ کے سامنے چلا نہ بیٹا کے سامنے، تو سب سے ہلکی کڑی کون سی ہے؟ ماں۔ پہنچ گیا حضرت ہاجرہ کے پاس، وہاں پہنچا، تمہیں پتہ بھی ہے ابراہیم کہاں لے کر گئے تمہارے لختے جگر کو؟ تمہیں معلوم ہے؟ کہاں؟ دوست نے بلایا ہے دعوت پر۔ کہا ارے کہاں ہو تم؟ وہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ کہا اچھا، ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے؟ جلاد سے جلاد باپ ہو ایسا تو نہیں کر سکتا، اور تم میرے شوہر کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو، اسماعیل کے بابا کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو جو اسماعیل سے بے پناہ محبت کرتے، وہ اپنے ہی بچے کو ذبح کریں گے، کیوں کریں گے ذبح؟ شیطان نے کہا اس لیے ذبح کریں گے کہ ابراہیم کو لگتا ہے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے،
ابراہیم کو لگتا ہے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا، اسی لیے وہ اپنے بچے کو ذبح کریں گے۔ اب جیسے ہی یہ بات سنی تو حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں کہ سن، اگر ابراہیم کے رب نے کہا ہے قربان کر لے تو ہاجرہ کی ایک کوکھ کیا ہزاروں بھی ہو جائے تو رب کے حکم پر میں اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو شیطان نے دیکھا نہ یہاں چلی نہ وہاں چلی اور نہ وہاں چلی، سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے باپ بیٹے کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ بھائی نیت تو تھی کہ قربانی کرنا ہے، رسہ لے گئے ساتھ میں، چھری لے گئے ساتھ میں، اپنے بچے کو باندھا، ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دیا کہ بچہ چھٹپٹائے نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا ایک فرمائش تھی، ایک فرمائش تھی۔ کہا بولو بیٹا۔ کہا بابا رسی کھول دیجیے، رسی کے بغیر ذبح کیجیے، کہیں دنیا یہ نہ سمجھے رب کا حکم تھا، باپ نے رسی باندھی اور بیٹے نے بندھوا لی۔ ارے جب رب کا حکم ہے تو کھلے ہاتھ سے رب کے حکم کا استقبال کریں گے، کھلے ہاتھ سے رب کے حکم کا استقبال کریں گے۔ خیر بھائی رسی کھول دی گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پیار اس قربانی کے درمیان حائل ہو جائے۔ آپ نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور آپ نے چھری جو ہے وہ آپ کے گردن پر رکھی، نازک گردن پر، اور چلائی۔ اب چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی۔ غصے میں آپ نے چھری کو پھینکا، پھر اٹھایا، پھر چلایا، پھر نہیں چلی۔ آپ نے پتھر پر مارا، پتھر دو ٹکڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا اے چھری تو اتنی تیز ہے، اتنی سخت ہے کہ تو نے پتھر کے دو ٹکڑے کر دیے، لیکن میرے بچے کے گردن کو تو نہیں کاٹ رہی۔ گویا کہ چھری نے یہی جواب دیا ہوگا، اے ابراہیم تو خلیل ہے، تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں اسے کاٹوں، لیکن یاد رکھ وہ جلیل چاہ رہا ہے کہ میں اسے نہیں کاٹوں۔ میں تیرا سنوں یا اس کا سنوں، میں نہیں کاٹ سکتی، کیونکہ خلیل تو اپنا کام کر رہا ہے اور جلیل اپنا کام کر رہا ہے، رحمان اپنا کام کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اس کی گردن کو کاٹوں۔ آپ نے تبارہ کوشش کی، تبارہ کوشش میں کیا ہوا؟ گردن کٹ گئی، خون کے پھوارے اچھلے، حضرت ابراہیم کے تن بدن پر آ کر کے لگ گئے۔ آپ نے کہا اللہ تو نے میری قربانی قبول کی۔ لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ بیٹا بغل میں کھڑے ہو کر مسکرا رہا ہے اور قربانی مینڈھے کی ہو گئی۔ آپ نے کہا اللہ اکبر۔ جب یہ منظر دیکھا تو کہا اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل وہاں پر کھڑے تھے جو مینڈھا لے کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پوری تکبیر مکمل ہو گئی، تکبیر تشریق۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر، اسماعیل نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حضرت جبرائیل نے جواب دیا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے دیکھا یہ سارا واقعہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھیے جب اللہ رب العزت کا حکم آ جائے تو اس وقت کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہے، اس کرنے کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ بظاہر لگے کہ جان چلی جائے گی، لیکن اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اگر اللہ جان بچانا چاہے تو کس کی طاقت کی جان لے لے، اور اللہ اگر جان لینا چاہے تو کس کی طاقت کے جان بچا لے۔ یہ آزمائش، یہ پورا واقعہ ہمیں اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ بزرگوں جہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے رب کے لیے کتنے وفادار ہے، وہاں یہ دیکھیے کہ رب اگر حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے تو چیزیں فطرت بھی بدلتی ہوئی چلی جاتی، چیزیں فطرت بھی بدلتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ چھری کا کام گردن کاٹنا ہے مگر کاٹ نہیں رہی ہے۔ آپ دیکھیے یہی حضرت ابراہیم ہے نا بھائی، جن کو نمرود نے آگ میں ڈالا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا، مگر حضرت ابراہیم کو آگ نے جلایا نہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہے کہ جب کبھی بھی جلیل نے خلیل کو آواز دی، خلیل نے کہا لبیک، تو جلیل نے آواز دی خلیل،
جب تو اتنا آگے آگے تو میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تو اتنا آگے آگے تو میں تو تیرے ساتھ ہوں، میں چیزوں کی فطرت بدل دوں تیرے پیار میں، تیری یاد میں، تیرے لیے میں سب کچھ بدل سکتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ قربانی کا سارا واقعہ ہمیں اور آپ کو ایک بڑا اہم سبق دیتا ہے کہ بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، شاید اس کے کرنے میں ہمیں لگ سکتا ہے کہ ہمارا کچھ بہت بڑا لاس ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ہم بہت بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے، لیکن حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے۔ کر کے دیکھیے، فائدہ کے سوا کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اگر سوچ لیتے کہ میرا گھاٹا ہو جائے گا، میرا بیٹا چلا جائے گا، تو پھر یہ سب ہوتا نہیں ہوتا نا۔ آج ہم اور آپ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، دل سن کر کے لرز اٹھتا ہے کہ اے اللہ، تو نے اپنے بندوں کو ایسے ایسے آزمایا۔ آج اگر ہمیں 4 مہینہ سیلری نہیں مل رہی ہے، گھر میں اگر فاقہ چل رہا ہے، تو ہم گھبرا اٹھتے ہیں۔ ذرا ان پیغمبروں کو یاد کیجئے، کیسی قربانی اللہ نے ان سے لی ہے، کیسی آزمائش میں اللہ نے ان کو ڈالا ہے، ذرا سوچئے۔ آج ہمارے درمیان سے جوان بیٹا جوان بیٹی اگر رخصت ہو جائے تو ہمارا دل پھٹ اٹھتا ہے، لیکن ذرا سوچئے، ایک پیغمبر کو حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کا قتل کرو، اس کو ذبح کرو، اس کی قربانی دو۔ ذرا سوچئے یہ آزمائش کہاں پر آ کر کے کھری اترتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سارا واقعہ ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑا سبق دینا چاہتا ہے۔ اس سبق کو سمجھیے اور ساری زندگی کو اسی سبق کے پیچھے لے کر کے چلیے۔ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے، آپ شاید نماز پڑھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ 2-2.5 گھنٹے میرے بیکار ہو جائیں گے، ہم اتنا وقت اگر دکان پہ دیں تو کچھ پیسے کما لیں گے، کام پہ دیں تو کچھ پیسے کما لیں گے، شاید آپ کو لگے کہ اس میں تو میرا نقصان ہے، لیکن کر کے تو دیکھو، رب کا حکم ہے، نقصان تو نہیں ہوگا سوائے فائدہ کے۔ کر کے دیکھو اس کو۔ آپ قربانی کرو گے، آپ کو لگے گا 15-20 ہزار روپے کا خرچہ ہے، کیا فائدہ صاحب ان سب چیزوں کو کرنے کا، کیا مطلب ہے ان چیزوں کے کرنے کا؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو سمجھ جائیے وہی شیطان آ کر کے کہہ رہا ہے کہ صرف ابراہیم کی سنت ادا کرنے سے کیا ہوگا۔ مجھے تو کہنے والوں نے یہاں تک کہ کہا، اللہ معاف کرے، اور میں بولنے پر کانپ رہا ہوں، لیکن کہنے والوں نے یہاں تک کہ کہا کہ صابر صاحب ہم تو فرض نماز نہیں پڑھتے، تو کوئی معاملہ نہیں، قربانی نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب یہ نماز سے بڑھ کے تو قربانی نہیں ہے، کاہے کو ہم 15-20 ہزار روپے خرچہ کریں؟ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہم ان کی سوچ نہیں بدل سکتے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کی اللہ ہدایت فرما دے۔ دعا کیجئے ایسے لوگوں کے لیے، آپ بہت زیادہ تعجب کر کے کچھ برا مت کہیے، ان کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت پر ڈال دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بظاہر لگے گا 20-25 ہزار روپے کا نقصان ہے، لیکن کر کے دیکھیے نقصان نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے۔ ابراہیم نے سوچا کہ فائدہ ہی ہوگا، رب کا حکم ہے فائدہ ہونا، ہو گیا فائدہ۔ صاحب ذرا سوچئے نا کہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ کام قیامت تک کے لیے امر ہے۔ بولیے نا بھائی، ہے نا یہ کام امر؟ ہے نا یہ کام امر؟ لوگ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اسٹیچو بناتے ہیں کہ چلو کم سے کم 100 سال میرا پتلا تو رہے گا، اور 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد ٹوٹنا تو ہے، اس کو ختم تو ہونا ہے۔ انسان اپنا نام اور اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے، لیکن دیکھیے حضرت ابراہیم نے رب کا حکم مان لیا، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو عزت عطا فرما دی، قیامت تک کے لیے عزت اللہ نے عطا فرما دی۔ رب کا حکم مانیے، بظاہر لگے گا کہ شاید ہمارا نقصان ہے، لیکن اس میں نقصان نہیں، ہمارا صرف فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عید الاضحیٰ بہتر طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی چیز یاد رکھیے کہ اس عبادت میں ریا سے بچیے، دکھاوا سے بچیے، ریا اور دکھاوا سے بچیے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں لوگ زیادہ ریا کر بیٹھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ریا کر بیٹھتے ہیں۔ ریا نہیں کیجیے، دکھاوا نہیں کیجیے، کوشش کیجیے کہ آپ جس مقصد اور جس نیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس مقصد اور نیت کو قبول فرما لے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ نہ تمہارا گوشت، نہ تمہارا خون، نہ تمہارا چمڑا، یہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ تو میں تو تمہاری نیتوں کو دیکھا کرتا ہوں
کہ کس نیت کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے، کیسی نیت ہے تمہاری قربانی کی، میں تو اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے صدقے میں یہ دن ہمارے لیے خیر کا بنائے اور آنے والے دنوں کو بھی اللہ رب العزت خیر کا بنائے، آمین۔ بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔